عز و جل جمعۃ المبارک کی پرکیف فضاؤں میں قرآن پاک کی آیات بینات سے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا واقعہ سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ آج سورہ یوسف کا دوسرا رکوع انشاءاللہ سنیں گے۔ پچھلے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجمالی طور پر ابتدا کے اندر سورہ یوسف کا خلاصہ بیان کیا اور ابتدائی طور پر ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں حق بیان ہے، اور یہ جو واقعہ ہے سورہ یوسف کا، حضرت یوسف علیہ السلام کا، سارے قصوں میں خوبصورت ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام کو جب خواب آئی کہ 11 ستارے آپ کو سجدہ کر رہے ہیں اور سورج اور چاند، تو اپنے والد محترم کو کہا، تو والد صاحب نے کہا کہ یہ واقعہ کسی کو بیان نہ کرنا، خاص طور پہ اپنے بھائیوں کو، اس لیے کہ یہ نہ ہو کہ تمہارے خلاف کوئی سازش نہ کر جائیں۔ تو پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک تمہیں چن لے گا، تمہیں خوابوں کا علم بھی عطا کرے گا، نعمت بھی مکمل تم پر کرے گا، جس طرح حضرت یعقوب اور ان کے آباء و اجداد یعنی حضرت ابراہیم اور اسحاق پر اللہ پاک نے اپنی نعمت کو مکمل کیا۔ آگے اللہ فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، بے شک یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے واقعے میں آیات للسائلین، عبرت ہے جو سوال کرنے والے ہیں ان کے لیے، کہ جب یہ اس پر غور کریں گے اس واقعے پر تو بہت ساری ایسی باتیں، بہت سارے ایسے نکات جو سیکھنے کو ملیں گے اس سورہ یوسف کو پڑھنے کے بعد۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں کا جو واقعہ ہے اس میں عبرت ہے جو دریافت کرنے والے ہیں، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جو اہل علم ہیں، جو علم کی تغدو کرتے ہیں، غور تفکر کرنے والے ہیں، وہ جب غور تفکر کریں گے تو ان کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی کہ جو چیزیں ان کو اس سے پہلے نہیں پتہ ہوں گی۔ پھر آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اذ قالوا لیوسف واخوہ، جب بھائیوں نے آپس کے اندر یوسف علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا، ان کے متعلق آپس میں گفتگو کی، احب الی ابینا، کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور اس کا بھائی ہمارے والد کو بڑا پیارا ہے، ہمارے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف سے بڑا پیار کرتے ہیں، منا ونحن عصبہ، حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں، ایک جتھا ہے، یعنی ہماری تعداد زیادہ ہے، لیکن ہماری تعداد زیادہ ہونے کے باوجود ہمارے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام ہم سے اتنا پیار نہیں کرتے، اتنی محبت و شفقت نہیں کرتے جتنی محبت و شفقت حضرت یوسف علیہ السلام سے کرتے ہیں۔ تو محبت ہم سے ہونی چاہیے، ہم جتھا ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، جس کے پاس زیادہ تعداد ہوتی ہے طاقت اس کے پاس ہوتی ہے۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، فرمایا یہ بھائی آپس میں ذکر کر رہے تھے، بے شک ہمارے جو والد ہیں وہ غلطی کا شکار ہیں، حالانکہ نبی جو ہوتا ہے وہ غلطی سے پاک ہوتا ہے، ضلال مبین، وہ بالکل غلطی سے دور ہوتا ہے، لیکن ان کے ذہن میں تھا۔ یہ غلطی سے مراد دنیا کی ہے، دین کی نہیں، یعنی دنیا کے معاملات کے اندر ہمارے والد صاحب ہم سے پیار کرنے کی بجائے، ہم جماعت ہیں، جتھا ہیں، لیکن وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ تو اب جب ان کا آپس میں یہ مشورہ ہوا، یہ تبصرہ ہوا کہ ہم سے محبت کرنی چاہیے، ہم جتھا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیار کرتے ہیں، تو جب ان کا مشورہ ہوا تو مشورے کے اندر مزید بات کیا ہوئی؟ اللہ فرماتا اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین،
کہنے لگے آپس کے اندر ایسا کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی ہیں، نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے. یوسف کو قتل کر دیتے ہیں. اب اطرحوہ، یہاں اسے نا ایسی جگہ پھینک آتے ہیں کہ یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، جہاں یہ اکیلا ہو اور پھر ہمارے والد کا رخ وجہ ابیکم ہماری جانب ہو جائے، وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، اس کے بعد ہم توبہ کر کے نیک ہو جائیں گے. یہ انہوں نے آپس میں مشاورت کی. اب جب یہ گفتگو ہوئی، قال قائل منہم، ایک ان میں سے کہنے لگا کہ تم جو ہے نا ایسا نہ کرو، قتل نہ کرو، لا تقتلوا یوسف، قتل نہ کرو، ٹھیک ہے، مناسب نہیں ہے، یہ ہمارا بھائی ہے جیسے بھی ہے، قتل کرنا اچھی بات نہیں. وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، ایسا کرو جو تاریک کنواں ہے، اندھا کنواں یوں سمجھ لیں کہ جہاں پر کچھ بھی نظر نہیں آتا وہاں پھینکو. یلتقطہ بعض السیارۃ، کوئی قافلہ آئے گا وہ اس کو اٹھا کر لے جائے گا. ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو. اب یہاں تک جو خلاصہ آپس کے اندر میٹنگ ہو رہی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی، کس کے بارے میں؟ حضرت یوسف کے بارے میں، کہ ہم سے پیار نہیں کرتے ہمارے والد صاحب، ہمارے بھائی سے محبت کرتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں. یہ بھی مشورہ ہوا، کہیں دور پھینک آتے ہیں زمین میں، یہ تنہا رہ جائے گا. یا پھر ایک نے کہا ایسا نہ کرو، نہ قتل کرو، نہ تم اور کوئی معاملہ کرو، کنویں کے اندر پھینک دو. جب کوئی قافلہ آئے گا پانی نکالنے لگے گا اس کنویں سے تو ان کو خود بخود پتہ چل جائے گا اور وہ بچہ لے کے چلے جائیں گے، ہمارا کام بھی ہو جائے گا اور قتل کا جو گناہ ہے وہ ہمارے اوپر بھی نہیں ہوگا. تو قتل کا گناہ اگر کر لیا تو کل قیامت میں یا دنیا کے اندر ہی اللہ نے بتا دیا کہ انہوں نے اپنے بھائی کو قتل کیا، کیونکہ نبی حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ نے وحی بھیج دی، تو پھر کیسے ہم اس کا حساب کتاب دیں گے. تو اس بھائی کے اندر کچھ خوف خدا تھا تو اس لیے یہ بات کہی. اب قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا له لناصحون. اب جب ان کی آپس میں میٹنگ ہو گئی، مشورہ ہو گیا، تو یہ اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ہے. قالوا یا ابانا، کہنے لگے اے ہمارے والد صاحب، ما لک لا تأمنا علی یوسف، آپ ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں؟ یعنی ہم کہیں جانا چاہیں یوسف علیہ السلام کو لے کے نہیں جا سکتے، ہم کہیں ان سے کھیلنا چاہیں تو کھیل نہیں سکتے، ہم تنہا اس کو لے کے نہیں جا سکتے، ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ ہم آپ کے بیٹے ہیں، وہ ہمارا بھائی ہے. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں، اس کے ساتھ جب رہیں گے، ہم بڑے ہیں وہ چھوٹا ہے، ہم سے کچھ سیکھے گا، ہمارے ساتھ رہے گا، ہم اسے محبت کریں گے، پیار کریں گے. ارسلہ معنا غدن، کہنے لگے ابا جان ہمارے بھائی کو کل نہ ہمارے ساتھ بھیج دیں. ارسلہ کا معنی بھیجنا، معن ہمارے ساتھ، غدن کل. یرتع ویلعب، یہ خوب وہاں پر کھائے پیے گا، ویلعب اور کھیلے گا، ہم اس کو کھلائیں پلائیں گے اور یہ کھیلے گا، وہاں پر خوش ہوگا، بچہ ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم اس کی حفاظت کریں گے، آپ فکر نہ کریں، ہم اس کے نگہبان ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہاں تک انہوں نے دوسری بات کہہ دی. پہلی تو انہوں نے آپس میں میٹنگ کی جو ابتدائی آیات کے اندر عرض کی میں نے. اب ان دو آیتوں میں انہوں نے اپنے والد محترم سے کلام کیا کہ ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں، ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، آپ ہمارے ساتھ بھیجیں اس کو ہم کھلائیں پلائیں گے، کھلائیں گے، ہم اس کی حفاظت کریں گے. اب حضرت یوسف علیہ السلام آگے سے جواب ارشاد فرمانے لگے. قال انی لا یحزننی، فرمایا مجھے غم آتا ہے یہ جو تمہاری باتیں سن کے نا،
مجھے غم ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے کہ ان تذهبوا به، کہ تم اس کو لے جاؤ گے، واخاف، میں ڈرتا ہوں، اخاف واحد متکلم کا صیغہ کہ میں ڈرتا ہوں کس بات سے، واخاف ان یأکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے۔ اب یہ نبی حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، ابھی ان کا اگلا معاملہ نہیں ہوا، وہ لے کے نہیں گئے، ابھی کل آئی نہیں، کل آنے سے پہلے وہ اسرات پہلے ہی بتا رہے ہیں، جو جو ہونا تھا اس سے ملتی جلتی باتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے اس بات کا خوف ہے، غم ہے کہ تم ادھر ادھر ہو جاؤ، اپنے کام میں مصروف ہو جاؤ اور میرے بیٹے کو کوئی بھیڑیا وغیرہ نہ کھا جائے اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے۔ قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون، اب یہ بھائی سارے مل کے کہنے لگے، یہ جواب دینے لگے، قالوا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، یعنی سب نے کہا، لئن اکلہ الذئب، ہرگز اس کو بھیڑیا نہیں کھائے گا، کہیں نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کو بھیڑیا کھا جائے، لئن اکلہ الذئب، اگر اس کو بھیڑیا کھا جائے، ونحن عصبہ، ہم تو جتھا ہیں، ہم مضبوط ہیں، ہمارے پاس طاقت زیادہ ہے، ہمارے پاس افراد زیادہ ہیں، ہم 10 بھائی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 12 بیٹے، اور 10 ایک طرف تھے، 2 ایک طرف، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 10 بھائی ہیں، ہم مضبوط جتھا ہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا جائے اور ہمیں پتہ ہی نہ چلے۔ انا اذا لخاسرون، کہا پھر تو ہم تو کسی کام کے نہ رہے، پھر کہ ہم جتھا ہونے کے باوجود، ہم طاقت ہونے کے باوجود، اتنی تعداد ہے ہمارے پاس، تو اگر ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا جائے تو پھر ہم کس کام کے۔ اللہ اکبر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کی یہ باتیں سنی، اب وہ بھی بیٹے تھے، وہ بھی بیٹا تھا، اب تکرار بڑھی تو آپ علیہ السلام نے اجازت عطا فرما دی۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، جو نبی ہوتا ہے اللہ پاک اپنی عطا سے اس کو علم غیب عطا فرما دیتا ہے، اور سب سے زیادہ علم غیب اللہ پاک نے اپنے محبوب نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ یہ جو واقعہ ہے یہ بھی ایک غیب کی نشانی ہے کہ ہزاروں سال پہلے، حضور کے آنے سے پہلے، ظاہری تشریف لانے سے پہلے، یہ ہزاروں سال پہلے یہ واقعہ ہوا تھا۔ اب اللہ پاک یہ ارشاد فرما رہا ہے، بتا رہا ہے کیسے ایسے ہوا تھا، تو یہ بھی ایک غیب کی علامت ہے۔ تو اب جب انہوں نے یہ بات کہہ دی، آپ نے اجازت عطا فرما دی۔ فلما ذهبوا به واجمعوا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے پھر جب وہ لے گئے حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑے اصرار کے بعد، بحث و مباحثے کے بعد، واجمعوا، اور سب کے سب انہوں نے، سب جتنے بھی تھے انہوں نے طے کیا تھا، ان یجعلوہ فی غیابۃ الجب، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک اندھے کنویں میں، یعنی جو تاریک کنواں ہے اس کے اندر ڈال دیں گے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، پھر اب دیکھیں یوسف علیہ السلام ابھی کم عمری کے ہیں، حالت میں ہیں، کوئی زیادہ عمر نہیں ہوئی آپ کی۔ روایت میں آتا ہے، قرآن پاک بھی اس کا بارے میں بیان کرتا ہے کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی ڈالنے لگے تھے کنویں کے اندر، اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت عطا فرما دی تھی۔ اسی لیے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی، نہیں یوسف علیہ السلام کی طرف، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ، اس کام سے ان کو آگاہ کر دیا گیا تھا، هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، آپ یہ جو کام کرنے لگے ہیں تمہارے بھائی، یہ جو تمہیں اپنے والد سے جدا کرنے لگے ہیں، اندھے کنویں میں ڈالنے لگے ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وہ تیرے مقام کو سمجھتے نہیں ہیں، لا یشعرون کو شعور ہی نہیں ہے
کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، اگر وہ سمجھ جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یوسف علیہ السلام کا رتبہ کیا ہے تو ایسا کام کریں ہی نہ۔ تو پتہ یہ چلا اس وقت آپ وحی اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیجی، یہ جو کام ہو رہا ہے اصل میں تمہارے بھائی ہیں، لیکن یہ بھائی تمہارے مقام کو سمجھتے نہیں ہیں۔ نبی عظمتوں والا ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے کیسا حسن عطا فرمایا وہ اگلی آیات میں انشاءاللہ عرض کریں گے، اس میں ہم سماعت کریں گے۔ لیکن یہاں تک اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ یوسف علیہ السلام کو ہم نے وحی بھیجی۔ اب روایتوں میں آتا ہے ایک بات یہ بھی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے کنویں میں ڈالا تو اللہ پاک نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، جبریل میرا یوسف کنویں میں گرنے نہ پائے۔ اب کنواں اگر ٹھیک گہرائی کے اندر ہو، تاریک کنواں اس کو کہتا ہے جو بہت زیادہ گہرائی کے اندر ہو۔ جو چھوٹا کنواں ہوتا ہے وہ تو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، تاریک لمبا کنواں ہوتا ہے بہت زیادہ، نیچے زمین کی تہہ تک گیا ہوتا ہے، اس میں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اگر کسی کو پھینکا جائے چلو کم سے کم اس کو موت نہ آئے تو زخمی تو ہوتا ہے نا، لیکن یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے کنویں کے اندر ڈالا، رب کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے، کنویں کے اندر اپنے پروں کو بچھا لیا۔ اس پروں کے اوپر جس طرح ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے، پیار کرتی ہے، اسی عالم کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام کے پروں کے اوپر تشریف لے آئے۔ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب وہ اپنی طرف سے جان چھڑا کر چلے گئے، اپنی طرف سے معاملہ ختم کر کے چلے گئے، اپنی طرف سے کہا کہ ہماری جان چھوٹی، لیکن ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی پناہ میں لے لیا، اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما دیا، نبوت بھی عطا فرمائی، اور دوسرا کرم یہ ہوا کہ اللہ نے وحی بھی عطا فرمائی۔ تیسرا کرم یہ ہوگا حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ اب جب یہ معاملہ کر کے چلے گئے بڑے خوش کہ ہم نے بڑا مارکا مار دیا، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، شام کا وقت ہوتا ہے، اپنے والد صاحب کے پاس جاتے ہیں روتے ہوئے، گریہ، یبکون کا مطلب ہے روتے ہوئے، آہو بکا کرنا، گریہ ازاری کرنا، روتے ہوئے جیسے کوئی فوت ہو گیا۔ اپنے والد صاحب کے پاس گئے، قالوا یا ابانا، کہنے لگے ہمارے ابا جان، انا ذهبنا نستبق، ہم نا آپس میں دوڑ لگا رہے تھے، جنگل کے اندر دوڑ لگا رہے تھے کہ کون آگے جاتا ہے، کون جیتتا ہے، کون ہارتا ہے، ہم آپس میں دوڑ لگا رہے تھے۔ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، ہم نے یوسف علیہ السلام کو سامان کے پاس چھوڑا ہوا تھا۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، جب ہم واپس آئے تو ہمارے بھائی یوسف کو بھیڑیا کھا گیا تھا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، ساتھ ہی کہنے لگے ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہمارا یقین تو نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچے ہیں۔ اتنے سیانے تھے، کہنے لگے کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہمارا یقین نہیں کریں گے لیکن ہم سچے ہیں، یہ بات ہم کہہ دیں۔ اب یہاں پر ایک قابل توجہ بات ہے، یہ ان کے بھائیوں نے بعد میں یہ کلام کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا، لیکن یعقوب علیہ السلام نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مجھے یہ اس بات کا خوف ہے، اس بات کا ڈر ہے کہ میرے بیٹے کو بھیڑیا کھا نہ جائے، اور تم ادھر ادھر کام میں لگے ہو، اور وہی انہوں نے آگے داستان سنا دی۔ پتہ یہ چلا حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی پتہ تھا کہ یہ ہونا ہے، رب کی حکمتوں میں سے ایک حکمت تھی، آپ خاموش رہے۔ اللہ اکبر۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور وہ خون والی ایک قمیض لے آئے، اس کے اوپر خون لگا ہوا تھا۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، آپ ارشاد فرمانے لگے حضرت یعقوب علیہ السلام کہ انہوں نے آراستہ کیا ہوا تھا، انفسکم امرا، اپنے نفس کو جرم کر کے، گناہ کر کے، غلط کام کر کے، یہ غلط کام کر کے آئے تھے، پھر بھی اس کے باوجود وہ کیا کہہ رہے تھے، وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، آپ ہمارا یقین نہیں کریں گے، ہم سچے ہیں۔ اس بات سے وہ اپنے دل کو، اپنے مزاج کو آراستہ کر کے آئے تھے، گویا یوں سمجھ رہے تھے کہ ہم نے جرم کیا ہی نہیں ہے۔ فصبر جمیل، حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے رو کر، میں تو پھر صبر ہی کروں گا، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اپنے رب سے مدد مانگوں گا جس بات کو تم بیان کر رہے ہو۔
یعنی یہ میں نے اللہ کے اوپر معاملہ چھوڑ دیا. سبحان اللہ. اب دیکھیں نا، یہ ایک خاندان کی، ایک گھر کے افراد کی گفتگو ہو رہی ہے. اصل میں نا حضرت یعقوب علیہ السلام کی 3 ازواج تھیں، ٹھیک ہے. ایک میں سے آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ انتقال کر گئی، اس کے اندر سے بیٹے تھے، دوسری کے اندر بیٹے تھے، پھر تیسری کے اندر 2 بھائی تھے، حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین علیہ السلام. یہ 12 آپس میں بھائی تھے، یوں سمجھ لو کہ ستیلے بھائی تھے. لیکن بھائی بھائی ہوتا ہے، وہ ستیلا ہو یا اپنا ہو. بات یہاں پر گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ جو کلام ہم نے سنا، جس نے مکمل سنا دلوں کو انشاءاللہ منور کرے گا. کلام کے اندر جو ساری گفتگو کا خلاصہ وہ یہ ہے کہ جو حسد ہوتا ہے نا، حسد، یہ ضروری نہیں کہ ہم حسد جو ہے نا وہ کسی اور سے کریں. اپنے بھائی سے بھی حسد ہو سکتا ہے، وہ کسی بھی معاملے کے اندر ہو سکتا ہے. اپنے بھائی سے بھی بندہ حسد کر سکتا ہے کہ اس بھائی کے پاس پیسہ ہو، دولت ہو، شہرت ہو، تو ہم کہیں کہ مجھے کیوں نہیں ملی، ٹھیک ہے. اس کے پاس علم ہو تو ہم حسد کریں. ایک بات تو یہ. دوسری بات میں عرض کروں، یہاں پر یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے مقرب نبیوں میں آپ کا نام شامل ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے اور خوبصورت حسین و جمیل تھے، آپ ذرا محبت زیادہ کرتے تھے. بیٹوں سے سب سے محبت تھی، شفقت تھی، لیکن خاص اس سے تھی. ایک بات تو یہ ہے، باپ کا ایک بیٹا ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے زیادہ. لیکن یہاں پر والدین کے لیے ایک بات ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ والد بے انصاف ہے، وہ والد بد دیانت ہے، وہ والد خیانت کرتا ہے کہ ایک بیٹے سے تو محبت کرے اور دوسرے سے نفرت کرے. ایک بیٹے کو کپڑے لا کر مثال کے طور پہ دے دیے، اس کے ساتھ شفقت کر لی، سب کچھ کر دیا، دوسرے بیٹے کے کچھ بھی نہ سمجھا، وہ والد بد دیانت ہوتا ہے. قلبی طور پر لگاؤ ہونا یہ اپنے اختیار میں ہوتا ہی نہیں کسی کے ساتھ، وہ علیحدہ بات ہے. لیکن انصاف کی بات ہے، بعض اوقات والدین بھی بد انصافی کرتے ہیں، وراثت کے اندر بھی کبھی کبھار کر جاتے ہیں اور دیگر معاملات کے اندر بھی. تو والدین کو چاہیے، پھر والدین کہتے ہیں کہ والدین کو یہ بات بڑا پتہ ہوتی ہے کہ ہماری اولاد ہمارا کہنا نہیں مانتی، یہ غلط کام کرتی ہے، گناہ کرتی ہے، قرآن کے خلاف ہے، اللہ نے یہ فرمایا، قرآن نے یہ کہا، نبی نے یہ کہا. اور والدین کو یہ بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ حسن سلوک بھی کریں، اس کا بھی حکم ہے. اپنی باری آتی ہے تو قرآن کی آیت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جب اولاد کی باری آتی ہے تو اس وقت کہاں بھول جاتے ہیں. یہ بے انصافی ہے، یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے. جہاں ضرورت پڑتی ہے وہ قرآن کی آیت کو کوٹ کر دیا جاتا ہے اپنے نفس کے لیے، اور جہاں پر دوسرے کی بات آتی ہے تو نہ قرآن یاد رہتا ہے، نہ نبی کی حدیث یاد رہتی ہے، نہ کوئی معاشرہ یاد رہتا ہے، نہ اخلاق یاد رہتا ہے. تو اس لیے بھائیو، جہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا فرض ہے، وہاں والدین کے اوپر بھی فرض ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، یک طرفہ بات نہ لیں. ہمارے استاد یہ کہا کرتے، ابا بڑا خوش ہوندا ہے اپنی شان سن کے، اماں بھی بڑی خوش ہوندی ہے، لیکن ابا اور امے نوں چاہیے ذرا تھوڑا سا قرآن کھولیں، سورہ لقمان کھولیں، اس میں پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کو کیا حکم دیا کہ اپنے اولاد کے ساتھ کیا حسن سلوک کیا جائے. وہ بھی قرآن کی آیات ہیں. اگر اللہ نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کے سامنے اف بھی نہ کہو، وہاں پر اللہ پاک نے یہ بھی حکم ارشاد فرمایا والدین کو چاہیے کہ اپنے اولاد کے ساتھ حسن سلوک کریں تاکہ وہ تمہارا کہنا مانے. ٹھیک ہے، تو یہ نہیں کہ تم جو مرضی کرتے رہو اپنی اولاد کے ساتھ، جب وہ کوئی بات کریں تو پھر آگے قرآن یاد آ جائے اور حدیث یاد آ جائے. تو اس لیے ہم سب کو چاہیے ہمیں قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ